افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ صاد آیات 1 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق اانزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا العذاب ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صیحۃ واحدہ ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطعنا قبل یوم الحساب۔ ترجمہ۔ یہ سورہ صاد ہے۔ قسم ہے یاد دہانی سے معمور قرآن کی کہ اس کی ہر بات حق ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہی گھمنڈ اور مخاصمت میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو انہوں نے اس وقت ہائے پکار کی جب کوئی مفر باقی نہ رہا۔ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، اور کافروں نے تو کہا یہ تو ساحر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک کر دیا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہوئی۔ ان کے لیڈر اٹھے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ کام کرنے کا ہے۔ ہم نے یہ بات اس دور آخر میں تو سنی نہیں، یہ محض ایک من گھڑت بات تھی۔ کیا ہمارے اندر سے اسی شخص پر یہ یاد دہانی نازل کی گئی؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کے باب میں مبتلائے شک ہیں، بلکہ اب تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرے رب عزیز و وہاب کے فضل کے خزانے انہی کی تحویل میں ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہی انہی کے اختیار میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ آسمانوں کے اندر چڑھ جائیں۔ جب میرا عذاب آ جائے گا تو اس وقت جماعتوں میں سے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی شکست کھا کے رہے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور کثیر لشکروں والے فرعون نے تکذیب کی، اور سمود قوم لوط اور بن والوں نے بھی۔
یہ پارٹیاں ہیں، ان سب ہی نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہو کے رہا، اور یہ لوگ بھی صرف ایک ڈانٹ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے رب، ہمارا حساب روز حساب سے پہلے ہی چکا دے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ صاد والقرآن ذی ذکر۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ اس سورہ کا قرآنی نام ہے۔ ان حروف پر جامع بحث بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ محض تکلف ہے۔ والقرآن ذی ذکر، جس طرح قرآن کی قسم سورہ یاسین میں حکیم کی صفت کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اسی طرح یہاں ذی ذکر کی صفت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ذکر کا اصل مفہوم یاد دہانی کرنا ہے۔ قرآن سر تسر یاد دہانی ہے، اس وجہ سے اس کا نام بھی جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ آگے آیت 8 میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ اس کے اس نام اور اس صفت سے موسوم و موصوف ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ یہ ان تمام حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہیں، لیکن انسان ان کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے خلق کے لیے جو ہدایت نازل فرمائی اور جس کو لوگ بھلا بیٹھے تھے، یہ اس کی بھی یاد دہانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نقمت کے ظہور کے جو بڑے بڑے واقعات اس دنیا میں پیش آئے، اس کے اندر ان کی بھی یاد دہانی ہے۔ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو جس انجام سے دوچار ہونا پڑا، یہ ان سے بھی باخبر کرتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد جس مرحلہ حساب و کتاب اور جزا و سزا سے لوگوں کو سابقہ پیش آتا ہے، یہ اس کی بھی یاد دہانی کرتا ہے۔ یہ سارے پہلو اس کی صفت ذکر کے اندر موجود ہیں۔ آگے اسی سورہ کی آیات 8، 17 اور 46، 49 اور 86 کے تحت ان کی وضاحت آ رہی ہے۔ اس قسم کا مقسم علیہ یہاں الفاظ میں مذکور نہیں ہے، بلکہ وہ قسم کے اندر ہی مضمر ہے۔ یہ طریقہ ان مواقع میں اختیار کیا جاتا ہے جہاں قسم کی نوعیت ایسی ہو کہ مقسم علیہ ذکر کے بغیر اس سے واضح ہو رہا ہو۔ یہاں یہی صورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن جن یاد دہانیوں سے ملو ہے، وہ اس بات پر شاہد ہیں کہ آج قریش کو جن باتوں کی تذکیر کی جا رہی ہے وہ بالکل ناقابل انکار ہیں۔ اگر وہ ان کو مان نہیں رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کسی ریب و شک کی گنجائش ہے، بلکہ اس کا سبب محض ان کی انانیت اور مخاصمت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ الذین کفروا سے مراد یہاں خاص طور پر قریش ہیں۔ فرمایا کہ ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تذکیر میں کوئی کسر ہے، بلکہ یہ گھمنڈ اور مخاصمت میں مبتلا ہیں۔ ان کے اس گھمنڈ اور ضد کی وضاحت آگے کی آیات میں آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خرابی قرآن میں نہیں بلکہ خود ان لوگوں کے اپنے اندر ہے۔ قرآن ہر پہلو سے نہایت مدلل، دل نشیں اور مؤثر یاد دہانی کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے انانیت اور مخالفت کی روش اختیار کر رکھی ہو، ان پر اس کی تذکیر کیا کارگر ہو سکتی ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ یعنی ان کی انانیت پر یہ بات بہت شاق گزر رہی ہے کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر وہ قرآن کی تکذیب پر اڑے رہے تو خدا کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ حالانکہ تاریخ کی کتنی ہی مثالیں ان کو بتائی جا چکی ہیں کہ جن قوموں نے ان کی طرح ضد کی، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ جب وہ خدا کی پکڑ میں آ گئیں تو انہوں نے بہت ہائے پکارا اور توبہ و ایمان کی منادی کی، لیکن اس وقت ان کے لیے کوئی مفر باقی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ ظہور عذاب کے بعد توبہ اور ایمان کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لات اصل میں لا ہے، البتہ اس کے ساتھ تے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح کا اضافہ ثم اور ربا کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔
البتہ اس صورت میں یہ وقت کی نفی کے لیے خاص ہو جاتا ہے اور جس طرح یہاں ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی کے اندر کا ایک شخص ان کے لیے خدا کا منذر بن کر آیا۔ خدا کو کوئی منذر ہی بھیجنا ہوتا تو کسی مافوق البشر ہستی کو منذر بناتا، انہی جیسے ایک انسان کو منذر بنانے کے کیا معنی؟ اور اگر انسان ہی کو منذر بنانا تھا تو آخر خدا کی نظر ایک غریب آدمی پر کیوں پڑی؟ مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی کو اس مقصد کے لیے اس نے کیوں نہیں انتخاب کیا؟ گویا پیغمبر کی بشریت بھی ان کے لیے وجہ انکار بنی اور ان کی غربت و ناداری بھی۔ اس آیت میں پہلی وجہ انکار کی طرف اشارہ ہے۔ آگے آیت 8 میں دوسری وجہ انکار کا ذکر آ رہا ہے اور یہ دونوں ہی باتیں غرور اور گھمنڈ میں داخل ہیں جن کا ذکر اوپر لفظ عزت سے ہوا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی اپنے اس عجب و استکبار کی بنا پر ان کافروں نے ہمارے پیغمبر کو ساحر اور کذاب قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور قرآن کو سحر کہنے کی وجہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں۔ قریش کے لیے قرآن کی معجزانہ فصاحت و بلاغت سے تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ اپنے عوام پر یہ اثر نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے کہ وہ اس فصاحت و بلاغت سے مسحور ہو کر اس کو کلام الہی مان لیں۔ اس چیز سے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ قرآن کو سحر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ اس شخص کے کلام میں جو تاثیر و تسخیر ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پر آسمان سے وحی آتی ہے، بلکہ یہ کلام کا جادوگر ہے، اس وجہ سے اس کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ قرآن کو شعر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ کذاب کے معنی ہیں چھوٹا، لپاٹیا اور لافزن۔ یہ لفظ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے جوش میں کہتے تھے، یعنی ہے تو یہ شخص کلام کا جادوگر لیکن عوام پر اپنی دھونس جمانے کے لیے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ جو کچھ لوگوں کو سنا رہا ہے وہ خدا کی طرف سے اس پر وحی ہوتا ہے اور وہ خدا کا منذر ہو کر آیا ہے۔ چونکہ ان کو اصل چڑ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت ہی سے تھی، اس وجہ سے اس کی تردید میں وہ نہایت سخت تھے، جس کا اظہار اس لفظ سے بھی ہو رہا ہے۔ اس آیت کا اسلوب بیان شاہد ہے کہ اس میں ان محروم القسمت لوگوں کے حال پر اظہار حسرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تنبیہ و تذکیر کے لیے ان کے اندر ایک منذر بنا کر بھیجا، ان کے لیے ایک یاد دہانی کرنے والی کتاب نازل فرمائی، لیکن وہ غرور کے سبب سے اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ انہی جیسا ایک بشر ان کے پاس انذار کے لیے آیا ہے۔ اس رعونت میں ان کافروں نے اللہ کے رسول کو ساحر اور کذاب بنا ڈالا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے ساتھ دوسری چیز جس سے قریش کے لیڈروں کو سب سے زیادہ چڑ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تھی۔ اس کی آڑ لے کر وہ اپنے عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب بھڑکاتے، چونکہ قبیلہ قبیلہ کے بت جدا جدا تھے اور ہر قبیلہ اپنے بت کے ساتھ اندھی بہری عقیدت رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ قبائل کی عصبیت بھڑکانے کے لیے یہ زہریلا پروپیگنڈا کرتے کہ اس شخص نے تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا ڈالا، اس سے زیادہ عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس فکرے کے اندر غور کیجئے تو دو زہر چھپے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخص نے اس معبود کے سوا جس کو یہ خود معبود مانتا ہے دوسرے تمام معبودوں کی خدائی ختم کر دی۔ دوسرے یہ کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے جو ایک نہایت انوکھی حرکت ہے جس کی کوئی مثال ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں نہیں پاتے۔ لفظ عجاب کے اندر عجیب کے مقابل میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ پروپیگنڈا پوری قوم عرب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ یہ تصویر ہے اس رویے کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے قریش کے لیڈر اختیار کرتے۔ اگر وہ کبھی دیکھتے کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ وہاں سے چل کھڑے ہوتے اور دوسروں کو بھی اکساتے کہ یہاں سے چلو، اس شخص کی باتیں نہ سنو بلکہ اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یعنی کرنے کا اصلی کام یہ ہے۔ یہ شخص جو واعظ تمہیں سنا رہا ہے یہ تمہارے دین آبائی سے تم کو پھیرنے کی کوشش ہے۔ اس کے برعکس کرنے کا کام جو ہم میں سے ہر شخص کا مطلوب ہونا چاہیے یہ ہے کہ ہم اس کی تمام کوششوں کے الرغم اپنے معبودوں کی عبادت پر آخر دم تک جمے رہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ قریش کی طرف سے اس تاریخ کی تردید ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملت عرب کی بیان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء کی تاریخ سے یہ واضح فرما دیا تھا کہ ان تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید خالص کی تعلیم دی۔ خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور دعوت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیت اللہ کی جو تاریخ قرآن میں نہایت وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ اس کا مقصد عربوں پر اسی حقیقت کو واضح کرنا تھا کہ ان کی ملت کی اصل تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور ان بزرگ نبیوں نے اپنی اولاد کو اس سرزمین میں اسلام کی خدمت اور توحید خالص کی دعوت کے لیے بسایا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس گھر کی تعمیر فرمائی تھی جس کے آج قریش متولی بنے ہوئے ہیں اور جس کے کونے کونے میں انہوں نے بتوں کو لا بسایا ہے۔ یہ تاریخ قریش کے تمام مزعومات پر ایک ضرب کاری تھی، لیکن یہ اس قدر واضح اور دل نشیں تھی کہ اس کے خلاف کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی جو لوگوں کو اپیل کر سکے، لیکن وہ اپنے گھمنڈ اور اپنی مکابرت کے سبب سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے کہتے کہ یہ توحید کی بات ہم نے اپنی ملت کے دور آخر میں تو سنی نہیں، اس وجہ سے یہ ساری داستان جو توحید کے حق میں ہم کو سنائی جاتی ہے بالکل من گھڑت ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ملت عرب کی تاریخ یہ ہوتی جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہے اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تحدی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو آخر اس کی کچھ صدائے بازگشت اس ملت کے دور آخر میں بھی تو ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد سے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی۔ ہم نے یہی دین ان سے پایا، اسی پر چل رہے ہیں اور اسی پر چلتے رہیں گے۔ بعض لوگوں نے ملت آخرہ سے ملت عیسوی کو مراد لیا ہے، لیکن اس کا کوئی قرینہ یہاں نہیں ہے۔ ملت عیسوی کا حوالہ تو اس شکل میں ان کے لیے معتبر و مؤثر ہوتا جب وہ اور ان کے عوام اس کے معتقد ہوتے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ملت عیسوی کی بنیاد پر دی ہوتی۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوق العذاب۔ یعنی وہ اپنی ریاست و امارت کے غرور میں کہتے تھے کہ اگر خدا کو کوئی کتاب کسی بشر پر اتارنی ہی ہوتی تو کیا اس کے لیے ہمارے اندر سے اس کو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام کرنا چاہتا تو اس کے لیے وہ مکہ یا طائف کے رئیسوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا، نہ کہ ان کے جیسے ایک مفلس و نادار آدمی کا۔ اس نے تمام سرفرازیاں تو ہم کو بخشیں،
تو اس عزت کے لیے وہ ان کا انتخاب کیوں کرتا؟ یہ ان کے اس پندار کا بیان ہے جس کا ذکر آیت 2 میں فی عزہ کے الفاظ سے ہوا ہے۔ ان کے اس پندار پر ضرب لگانے کے لیے فرمایا کہ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوق العذاب، کہ ان کی یہ تمام مشقیت بیان اس وجہ سے ہیں کہ ان کو اس قرآن کے ذریعے جس عذاب کی یاد دہانی کی جا رہی ہے اس کی طرف سے ابھی وہ شک میں ہیں۔ یہ اس کو محض ہوائی بات سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ ان کے سامنے آیا نہیں، اور یہ لوگ مجرد باتوں سے قائل ہونے والے اسامی نہیں ہیں، بلکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر ماننے والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ان کو دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ دلیلوں سے نہ سمجھے تو بالآخر عذاب کا تازیانہ بھی ان کے لیے نمودار ہو جائے گا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ ان کی اس رعونت کا جواب ہے جس کی طرف اوپر والی آیت میں اشارہ ہے کہ یہ اپنے سوا خدا کے کسی فضل و رحمت کا حقدار کسی کو نہیں سمجھتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں انہی کو پکڑا دی ہیں کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں محروم رکھیں۔ چنانچہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ان کے دائرہ سے باہر اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت و رسالت اور قرآن و کتاب کا حامل کس طرح بنا سکتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور وہاب، یعنی اپنے تمام خزانوں کا بلا شرکت غیر مالک اور مصرف اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وہ اپنے ان بندوں کو بھی بڑی فیاضی سے بخشتا ہے جو ان کی نظروں میں اگرچہ کسی چیز کے اہل نہیں ہیں، لیکن خدا کی نظروں میں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اس نے اگر ان کو اس زمین کے کچھ حذف ریزے دیے ہیں جن پر یہ اترا رہے ہیں، تو اس نے جس کو چاہا ہے نبوت و رسالت اور علم و حکمت کی بادشاہی بخشی ہے جس سے بڑے منصب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ طور میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا یہ داروغ مقرر کر دیے گئے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یہ اسی اوپر والی بات کی مزید تفصیل ہے، یعنی اگر ان کا زعم یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ان کے ہاتھ میں ہے تو آسمانوں پر چڑھ جائیں اور اس رحمت کو روک دیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل فرما رہا ہے۔ اسباب سے مراد اسباب السماوات ہے۔ یہ لفظ کسی چیز کے اطراف اور متعلقات کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اس کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، ہنالک کا اشارہ اسی عذاب کی طرف ہے جس کا ذکر آیت 8 میں لما یذوق العذاب کے الفاظ سے گزرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس قرآن کی تصدیق کے لیے عذاب الہی کے ظہور کے منتظر ہیں تو یاد رکھیں کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی خواہ کسی بھی قوم کا ہو اس کے مقابلے میں نہیں ٹک سکے گا، بلکہ وہ لازماً شکست کھائے گا۔ جندن کی تنکیر یہاں تفخیم شان کے لیے اور ما اس تنکیر کی تاکید کے لیے ہے، یعنی کوئی لشکر بھی ہو اور وہ کتنی ہی قوت و صولت رکھتا ہو، عذاب الہی کے مقابلے میں وہ نہیں ٹک سکتا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ذو الاوتاد کا لفظی ترجمہ ہوگا میخوں والا، لیکن عربی میں میخوں سے خیموں کو تعبیر کرتے ہیں اور پھر خیموں سے بطریق کنایہ فوجیں مراد لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا کنایہ ہے جس طرح قدور الراسیات سے کسی شخص کی فیاضی کو تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فیاضی کی تعبیر کے لیے یہ کنایہ آیا ہے۔ یہاں ذو الاوتاد سے فرعون کی کثیر فوجوں کی طرف اشارہ ہے جو خیموں میں رہتی تھیں۔ فرعون کی فوجوں کی کثرت کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے اور یہ تمام فوجیں
اس کے ساتھ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر سمندر میں غرق ہوئیں۔ اصحاب الایکا سے مراد اصحاب مدین ہیں۔ ایکا کے معنی جنگل کے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدین کے پاس کوئی جنگل بھی تھا، اس وجہ سے یہ لوگ اس نام سے بھی معروف تھے۔ اس کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ اوپر آیت 8 میں یہ بات جو فرمائی کہ جب عذاب الہی آ جائے گا تو کسی جماعت یا قوم کی قوت و جمعیت کتنی ہی ہو، وہ اس کے مقابل میں نہیں ٹک سکے گی۔ یہ اسی بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ ان تمام قوموں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور جب اس کی پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان میں سے کوئی بھی اس کے مقابل میں ٹک نہ سکی۔ اولئک الاحزاب میں خبر حذف کر دی گئی ہے، اس لیے کہ موقع و محل سے یہ خوب واضح ہے، اور بعد کا ٹکڑا اس کو مزید واضح کر رہا ہے۔ یعنی دیکھ لو، یہ بڑی نامی گرامی قومیں تھیں، لیکن ان کا حشر کیا ہوا؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ سب خش و خاشاک کی طرح اڑ گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے اگر تم نے بھی انہی کی روش اختیار کی۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یعنی ان میں سے ہر ایک کا اصلی جرم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور اسی جرم کے مرتکب تم بھی ہو رہے ہو۔ فحق عقاب اصل میں حق عقابی ہے، کافیہ کی رعایت سے یہ گر گئی ہے، جس طرح لما یذوق العذاب میں گر گئی۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطعنا قبل يوم الحساب۔ فواق کے معنی وقفہ اور مہلت کے ہیں۔ قطن حصہ اور نصیب کے معنی میں آتا ہے۔ اشارہ قریش کی طرف ہے کہ یہ لوگ بڑے تنتنا سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، گویا اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے کوئی ناقابل تسخیر دفاعی لائن تعمیر کر لی ہے، حالانکہ ان کو پامال کر دینے کے لیے خدا کی ایک ہی ڈانٹ کافی ہوگی، دوسری کی نوبت بھی نہ آنے پائے گی، اور اس کی پکڑ ایسی ہوگی کہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی ان کو فرصت نصیب نہیں ہوگی۔ وقالوا ربنا الی الآیہ، یہ مطالبہ عذاب کے معاملے میں ان کی رعونت کا بیان ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے جوش میں یہاں تک کہہ گزرے کہ اے رب، اگر یہ شخص اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ ہم نے اس کی تکذیب کی تو ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا، تو وہ عذاب قیامت سے پہلے ہی ہم پر آ جائے تاکہ اس کی سچائی ثابت ہو جائے اگر یہ سچا ہے، اور نعوذ باللہ اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے اگر یہ جھوٹا ہے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ قریش کے اس مطالبہ کا ذکر سورہ انفال میں بھی بدین الفاظ گزر چکا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ انفال آیت 32۔ اور جب کہ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہی حق ہو تیرے پاس سے تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر نازل کر۔ روایات میں ابو جہل کے متعلق بھی یہ بات منقول ہے کہ بدر کے موقع پر اس نے یہ دعا کی تھی کہ اے خدا، جو ہمارے اندر سے اس قطع رحم کا باعث ہوا ہے کہ قریش کی تلوار خود قریش ہی کے مقابل میں بے نیام ہے، اس کو تو کل کچل دیجیو۔